السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ سامعین اعظام اور ناظرین کرام، آج تراویح کی نماز میں چھٹے پارے سے ابتدائی نصف یعنی شروع کا آدھا پارہ تلاوت کی گئی ہے۔ چھٹے پارے کے شروع میں بھی سورہ نساء ہی ہے اور پھر اس کے بعد سورہ مائدہ شروع ہے۔ آج جو میں نے تفسیر کے لیے چند آیتیں منتخب کی ہیں، ان میں کچھ آیتیں سورہ نساء سے ہیں اور کچھ آیتیں سورہ مائدہ سے ہیں۔ سورہ نساء سے جو پہلی آیت ہے، اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلی تعلیم یہ دی ہے، اگر کسی کے بارے میں کوئی راز پتہ چل جائے، کسی کی کوئی برائی پتہ چل جائے، تو اسے سماج میں نہ بیان کیا جائے، اس سے تنہائی میں اکیلے مل کر کے اس برائی کے بارے میں کہا جائے۔ ہاں، اگر کوئی شخص کسی پر ظلم کر رہا ہے، کوئی مظلوم شخص ہے، تو وہ بھری محفل میں بلندی کے ساتھ اس کی بات بیان کر سکتا ہے، بلند آواز میں کہہ سکتا ہے، بھرے مجمع میں کہہ سکتا ہے کہ میرے اوپر فلاں شخص ظلم کر رہا ہے یا فلاں نے میرے ساتھ ایسا ایسا کیا ہے۔ ابو داؤد کے اندر ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیان کرتے ہیں کہ ایک پڑوسی تھا، اس پڑوسی نے اپنے پڑوسی کے ساتھ بہت زیادہ ظلم و زیادتی کی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مظلوم پڑوسی سے کہا کہ جاؤ اور اپنا سارا ساز و سامان گھر کے باہر رکھ دو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا۔ جب بھی کوئی گزرنے والا گزرتا، اتنے سارے ساز و سامان دیکھتا، وہ پوچھتا ایسا کیا معاملہ ہے؟ وہ کہتا کہ میرا پڑوسی میرے اوپر ظلم کر رہا ہے، میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ جو بھی شخص گزرتا، ہر شخص اس ظالم پڑوسی پر لعن و طعن کرتا، لعنت بھیجتا۔ کچھ دنوں کے بعد معاملہ ایسا ہوا کہ وہ ظالم پڑوسی جس پر ظلم کر رہا تھا، اپنے مظلوم پڑوسی سے کہہ رہا ہے کہ بھائی اللہ کے واسطے اپنا ساز و سامان اندر کر لو، اب تمہارے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوگا۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی کی غلطی کو جان جائیں، کسی کی کوئی غلطی یا کوئی گناہ کرتے ہوئے کسی کو دیکھ لیں، تو ہم سوچتے ہیں کہ اسے بھرے مجمع میں بیان کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کے بارے میں جانکاری ہو سکے۔ ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی تعلیم یہی ہے۔ دوسری تعلیم جو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء میں دی ہے، وہ یہ دی ہے کہ اعلانیہ اور پوشیدہ طور پر اللہ رب العالمین کے پاس ہر چیز کا علم ہے۔ چاہے کوئی نیکی یا کوئی بدی کا کام ہم دن کے اجالے میں کریں، اللہ رب العالمین اس کو بھی جانتا ہے، اور رات کی تاریکی میں اگر ہم کوئی گناہ کا کام کر رہے ہیں تو اللہ رب العالمین اس سے بھی باخبر ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں یہ یقین ہو جائے، یہ چیز ہمارے دل کے اندر بیٹھ جائے کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ ہم بہت ساری جگہوں پر چلتے ہیں، اسٹیشن پر چلتے ہیں، ایئرپورٹ پر چلتے ہیں، جہاں پر لکھا رہتا ہے کہ آپ کیمرے کی نظر میں ہیں، وہاں ہم سارے حرکات و سکنات بند کر دیتے ہیں، الٹا سیدھا چلنا ہم بند کر دیتے ہیں،
الٹا سیدھا کھانا پینا ہم بند کر دیتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کرنی ہم بند کر دیتے ہیں۔ وہ محض ایک دنیاوی معاملہ ہے، کوئی بیٹھ کر کے کہیں سے آپریٹ کر رہا ہے، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اور اللہ رب العالمین جس کے خبر میں ہم جہاں کہیں بھی چلے جائیں اللہ رب العالمین کے علم میں ہے، اللہ رب العالمین اس سے باخبر ہے۔ چاہے رات کی تاریکی میں ہم کوئی گناہ کریں، چاہے دن کے اجالے میں کریں، چاہے کمرہ بند کر کے کریں، چاہے لائٹ بند کر کے کریں، اللہ رب العالمین تمام چیزوں سے باخبر ہے۔ ہر مخفی اور پوشیدہ چیز کا علم، انہ علیم بذات الصدور، وہ تو سینے کی پوشیدگی بھی جانتا ہے، جو ہم اپنے دل کے اندر راز رکھے ہوئے ہیں اس سے بھی وہ باخبر ہے، اور خبیر اس کی ذات ہی ہے۔ اگر ہمارے دلوں کے اندر یہ یقین بیٹھ جائے کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، اللہ رب العالمین سن رہا ہے، اللہ رب العالمین باخبر ہے ہمارے کرتوت سے، تو ہم بچ سکتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر یہ بات بیٹھنی چاہیے۔ ایک تیسری چیز، انسان کے کفر کا اللہ رب العالمین نے انداز بیان کیا ہے کہ انسان کفر کس کس طرح سے کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کے کفر کا معیار صرف یہ نہیں ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی پرستش چھوڑ دے، کسی بت کو پوجنے لگے، نہیں، کفر کے بہت سارے معیار ہیں۔ ان کفر کے معیار میں سے ایک معیار قرآن نے یہ بتلایا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قرآن تو مانتے ہیں لیکن حدیث نہیں مانتے، حدیث نہیں مانتے، کہتے ہیں یہ انسان کی لکھی ہوئی ہے، انسان کی کہی ہوئی ہے، اس کے اندر تحریف و تبدیل ہو سکتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا معاملہ، اللہ رب العالمین نے ہدایت بہت سارے لوگوں سے چھین لی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ جب آپ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس ہوتے تھے تو آپ ایک دعا بڑی کثرت سے پڑھتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ جب آپ میرے پاس ہوتے ہیں تب آپ یہ دعا بڑی کثرت سے پڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام سلمہ تم نہیں جانتی کہ دل رحمان کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے، جسے چاہتا ہے سیدھا رکھتا ہے ورنہ ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ تو کفر کا ایک معیار یہ ہے کہ لوگ قرآن کو مانتے ہیں اور حدیث کو نہیں مانتے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی تعریف کی ہے کہ اہل ایمان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ قرآن بھی مانتے ہیں اور حدیث بھی مانتے ہیں، قرآن بھی مانتے ہیں اور حدیث بھی مانتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے بارے میں اللہ رب العالمین نے خبر دی کہ یہودی یہ سوچ رہے ہیں، عیسائی یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں، اللہ رب، جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے آئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی میں سے ایک شخص کو ان کے ہم شکل کر دیا، وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، اللہ رب العالمین نے انہی میں سے ایک شخص کو ان کے مشابہ کر دیا۔ اور دوسری آیت میں کہا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ، اللہ رب العالمین نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اٹھا لیا، اور عیسائی اس وہم و گمان میں ہیں کہ ہم نے انہیں قتل کر دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے عقیدہ تثلیث کی بہت سختی سے مخالفت کی۔ جو ان کا عقیدہ ہے یہودیوں کا، نصرانیوں کا، وہ کہتے ہیں، قرآن کی آیت کریمہ ہے، نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم سب اللہ کے بیٹے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ اخلاص، قرآن کو اگر 3 حصوں میں کیا جائے تو ایک حصہ سورہ اخلاص صرف توحید ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ قل هو اللہ احد، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد،
اللہ رب العالمین نے نہ کسی کو جنا ہے اور نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کے ہمسر اس کے برابر کوئی نہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے کہا لا تطرونی کما اطرت النصارى، کہ اے لوگو مجھے میرے مقام اور مرتبہ سے ایسے نہ بڑھاؤ جیسے نصرانیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا دیا. انا عبداللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے یہی مانو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں. عقیدہ تثلیث کی اللہ رب العالمین نے بڑی سختی سے مخالفت کی. وہ یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ اللہ باپ ہے اور مریم ماں ہے اور عیسیٰ ان کے بیٹے، اور ہم سب عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں تو ہم اللہ رب العالمین کے بہت محبوب بندے ہیں. اللہ رب العالمین نے اس کی بڑی سختی سے مخالفت کی. اس کے بعد آخری تعلیم جو سورہ النساء کی ہے وہ آیت کلالہ ہے، بہت مشہور آیت ہے، میراث سے اس کا تعلق ہے. آیت میراث سے جیسے مختلف حصے وہاں بیان کیے گئے کہ ایک بیٹا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، جتنا دو لڑکیوں کو حصہ ملے گا اتنا ایک لڑکے کو ملے گا. ایسے معاملہ کلالہ کے اندر بھی ہے کہ کوئی ایسا شخص جس کے نہ بیٹے ہوں، اس کا انتقال ہو گیا، نہ بیٹے ہوں نہ باپ ہو، میت ہے کوئی، نہ اس کے پاس بیٹا ہے نہ اس کے پاس باپ ہے. اب اس کی میراث کیسے تقسیم ہوگی؟ اگر ایک بہن ہے تو نصف، اگر دو بہنیں ہیں تو 2 ثلث، اور اگر 2 سے زائد بہنیں ہیں تو 2 ثلث، وہی 2 یا 2 سے زائد ہیں بہنیں تو 2 ثلث ملے گا. تو آیت کلالہ یہ میراث سے اس کا تعلق ہے. یہ سورہ النساء کی آخری تعلیم. اس کے بعد سورہ مائدہ ہے. سورہ مائدہ کے معنی دسترخوان کے ہوتے ہیں، اور اس سورت کا نام اسی لیے مائدہ رکھا گیا کہ اس سورت کے اندر ایک دسترخوان کا بھی تذکرہ ہے، بہت ساری حلال اور حرام چیزوں کا بھی تذکرہ ہے. سب سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالی نے جو تعلیم دی ہے وہ تعلیم یہ ہے کہ نیکی اور خیر کے معاملے میں، نیکی اور بھلائی کے معاملے میں لوگوں کا تعاون کرو. اگر کوئی شخص کوئی نیک کام کر رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی کے معاملے میں، بھلائی کے معاملے میں لوگوں کا تعاون کرو، مدد کرو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اگر کوئی شخص سرکشی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، گناہ کا کام کر رہا ہے تو اس کی مدد نہ کرو. قرآن کی پہلی تعلیم یہ ہے. اور دوسری تعلیم تکمیل دین کی اللہ رب العالمین نے بشارت دی ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ رب العالمین نے کہا کہ آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا. راوی حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک یہودی کی ملاقات ہوئی. وہ کہنے لگا کہ آپ کے یہاں ایک آیت کریمہ ایسی ہے کہ اگر ہمارے یہاں وہ آیت نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس کو یوم العید منا لیتے، عید کا دن بنا لیتے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم کو نہیں معلوم ہے، وہ جس دن وہ آیت اتری وہ یوم عرفہ کا دن تھا. جس جگہ وہ آیت اتری وہ عرفہ کا میدان تھا، اور جس دن وہ آیت اتری اس دن جمعہ کا دن تھا. ہر ناحیے سے کہا ہمارے لیے وہ عید ہی کا دن تھا اور تم کہتے ہو کہ ہم اسے عید بنا لیتے. اور وہ دین کی تکمیل کی بشارت اللہ رب العالمین نے دی ہے کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب دین مکمل ہو چکا ہے، اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہے، نہ اس کے اندر
بدعات سیئہ کی گنجائش ہے، نہ بدعات حسنہ کی گنجائش ہے، نہ کسی نیک کام کی گنجائش ہے اور نہ کسی برے کام کی گنجائش ہے۔ بہت سارے لوگ بہت سارا کام کرنے کے بعد کہتے ہیں یہ بدعت حسنہ ہے۔ دین کے اندر بدعت حسنہ کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ دین مکمل ہو چکا ہے، اور مکمل اسی چیز کو کہا جا سکتا ہے جس کے اندر کچھ ڈالنے کی گنجائش نہ ہو، اور اس پر مہر کسی ایرے غیرے کی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین کے کلام کی مہر ہے کہ دین کو ہم نے مکمل کر دیا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ پیغام۔ تیسری تعلیم، حرام چیزوں کی اللہ رب العالمین نے تفصیل بیان کی ہے کہ حرام چیزیں کون کون سی، اس میں خون ہے، مردار ہے، خنزیر کا گوشت ہے، بہت سارے ایسے ذبیحے ہیں جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے گئے ہیں۔ ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں فلاں مقام بیضا یا ایسے کچھ نام ہے، کہا کہ میں فلاں جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرنا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا زمانہ جاہلیت میں اس جگہ پر کوئی میلہ لگتا تھا؟ کہا ہاں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ اگر چیز اللہ رب العالمین کے نام پر ذبح کی جا رہی ہے لیکن وہ جگہ درست نہیں ہے تو ایسی بھی جگہ کا ذبیحہ درست نہیں ہے۔ تو قرآن نے حرام چیزوں کی تفصیل بیان کی ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے وضو اور تیمم کے احکام بیان کیے کہ اگر پانی ملنے کی نہ صورت ہو، اب تو زمانہ بہت ایڈوانس ہو گیا، لوگ باٹل میں بھی پانی لے کر کے سفر کرتے ہیں۔ اکثر موٹر سائیکل والے جو نمازی حضرات ہیں ان کو دیکھو، اکثر وہ راستوں میں رک کر کے کہیں جب استنجا کے لیے جاتے ہیں تو ساتھ میں ان کے پانی ہوتا ہے، لیکن جو احکام ہے وہ احکام قیامت تک کے لیے باقی۔ جو لوگ قرآن کریم کو صرف مانتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے، قرآن کریم میں جو وضو کا طریقہ بتلایا گیا ہے وہ یہ بتلایا گیا ہے کہ اپنے ہاتھ کو کوہنیوں تک دھو، اپنے چہرے کو دھلو، اپنے سر کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو دھلو، بس صرف اتنا بتلایا گیا۔ باقی جو چیزیں ہیں وضو میں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں بتلاتی ہے۔ مزمزہ کیا ہے، استنشاق کیا ہے، کلی کیسے کرنا ہے، ناک میں پانی کتنا ڈالنا ہے، کتنی بار جھاڑنا ہے، کتنی بار کلی کرنا ہے، اسباغ وضو کیا ہے، ایک بار وضو کرنا ہے یا 3 بار وضو کرنا ہے، قرآن نے یہ نہیں کہا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں بتلاتی ہے۔ قرآن سمجھنے کے لیے ہمیں حدیث پر بھی عمل کرنا ہوگا اور حدیث بھی ہمیں ماننا ہوگا، چونکہ قرآن کی تشریح حدیث کرتی ہے۔ اور تیمم کا طریقہ جو سب سے راجح طریقہ ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارا، اس کے بعد اگر مٹی زائد لگ گئی تو آپ اس میں پھونک مار لیں، پھر اس کے بعد اپنے چہرے پر پہلے، پھر اس کے بعد بائیں سے دائیں پر اور دائیں سے بائیں پر، بس تیمم کا یہ طریقہ، تیمم کا یہ طریقہ۔ اب یہ کیسی صورت میں ہے؟ جب پانی نہ ملنے کی گنجائش ہو کہ پانی نہیں مل رہا ہے، کوئی بیماری ہو، سخت سردی کا موسم ہو یا پانی چھونے سے بیماری کے بڑھنے کا خطرہ ہو، تب ایسی صورتوں میں تیمم درست ہے۔ اور جہاں پانی مل گیا وہاں آپ کو پھر سے وضو کرنا ہے، یہ صورت ہے۔ ایک آخری چیز، اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں اور عیسائیوں کا جو ان کا ظام تھا، ان کا گمان تھا، اس گمان کو اللہ رب العالمین نے ختم کیا ہے۔ جو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس قول کی بڑی سختی سے مخالفت کی۔ لہٰذا ہم کو اور آپ کو، تمام لوگوں کو چاہیے کہ قرآن کریم
کے ساتھ ساتھ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہم عمل کریں۔ اگر ہم قرآن کو مانتے ہیں اور حدیث کو چھوڑتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ہم مکمل سیرابی حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں حدیث پر بھی عمل کرنا ہوگا۔ آخر میں دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنائے۔ الہ العالمین ہم کو قرآن و سنت کو سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنا۔ الہ العالمین ہم تمام کو اس ماہ مبارک سے مستفید ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ الہ العالمین اس ماہ مبارک کے فیوز و برکات سے ہم تمام لوگوں کے اعمال حسنہ کو بھر دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔